کہ یہ بابرکت مقام ہے، یہ پہلا گھر ہے، اور اس کے بعد یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اور جو شخص اس میں آتا ہے اس میں امن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس گھر کی یہ فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ امن والی جگہ ہے، وہ امن کیسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امن کی فضیلت اس انداز سے بیان کی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، حمد اور کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بلاد الحرمین عزت والے، شرف والے، مقام والی اور عظمت والی جگہیں قرار دی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے حرمین میں مکہ مکرمہ کو اس اعتبار سے فضیلت دی ہے کہ اس شہر کو امن والا شہر قرار دیا، سلامتی والا شہر قرار دیا، اور اسے امن والا شہر قرار دے کر اس کے نام کی قسم کھائی ہے، جو ابھی آپ نے آیات بینات میں ایک آیت سماعت فرمائی ہے کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کہ قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ یہ امن و سکون والا شہر، یہ وہ شہر ہے جس میں ہر مسلمان اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس گھر کی طرف، حرم والے گھر کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف قصد کروں اور وہاں پہ جاؤں، اور جو اللہ رب العالمین نے یہ بیت اللہ کے حوالے سے اور بیت اللہ الحرام کے حوالے سے اس کی نسبت سے اسے امن والا گھر قرار دیا ہے، امن والا شہر قرار دیا ہے، اس اعتبار سے ان فضائل کو میں بھی حاصل کروں، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، طمع ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو وہاں کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اور یہ ایسا گھر ہے کہ جس گھر کی ایک مرتبہ نہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ بلد میں بھی اسی گھر کی قسم کھائی کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر کے رہائشی۔ تو یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا، آپ نے اس علاقے میں اپنی زندگی کے قیمتی 53 سال اس علاقے میں گزارے ہیں، اور آپ کی نسبت اس شہر کے ساتھ اسی طرح ہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی جو ہم فطرتی طور پہ اور نیچرلی اپنے ذہن میں ایک بات سوچتے ہیں کہ اس گھر کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ جہاں پہ میں رہتا ہوں، یا میرے آباء و اجداد رہتے ہیں، یا میری آل اولاد رہتی ہے، میرا قبیلہ ہو، میری برادری ہو، تو اس شہر کے ساتھ طبعی طور پہ، فطرتی طور پہ ایک انسان، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے کتنی زیادہ محبت ہوگی کہ جہاں پہ عبادت کرنے کا ثواب 1,00,000 درجہ کے برابر اللہ رب العالمین باجماعت نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ خالق کائنات نے یہ جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس شہر کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے،
قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کچھ اس اعتبار سے ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی عبادت کے لیے جو گھر تعمیر کیا گیا وہ مکہ مکرمہ میں، اس گھر کو بیت اللہ الحرام کہتے ہیں، اور اس گھر کی خاصیت یہ ہے وہ گھر بابرکت ہے، اور یہ گھر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اس اللہ رب العالمین نے تیسری صفت اس میں یہ رکھی، فیہ آیات بینات، اس میں اللہ رب العالمین کی واضح نشانیاں ہیں۔ وہ واضح نشانیاں صفا مروہ کے حوالے سے بھی، وہ واضح نشانیاں مائے زمزم کے حوالے سے بھی، اور وہی واضح نشانیاں اللہ رب العالمین نے جو قرار دی ہیں، وہ واضح نشانیاں اس اعتبار سے بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی علاقہ میں میدان عرفات بھی رکھا ہے۔ تو فرمایا جو شخص اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس گھر کی زیارت ضرور کرے، اور یاد رکھنا وہ استطاعت مالی اعتبار سے بھی ہے، وہ استطاعت وہ جانی جسمانی اعتبار سے بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ من کفر، جو شخص اس کی اہمیت سے اور اس کی اسی اعتبار سے جو شرعی طور پہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو اس کا عملی اعتبار سے انکاری ہو، تو خالق کائنات فرماتے ہیں ان اللہ غنی عن العالمین، یہ شخص اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جس کی تعمیر ہوئی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، وہ کون سا گھر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بیت اللہ الحرام۔ اور پھر پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون سا گھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں گھروں میں جو مدت کے اعتبار سے دورانیہ ہے وہ کتنا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا دورانیہ ہے۔ 40 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور توفیق کے ساتھ اپنے نبی محترم سے اس کی تعمیر کروائی، اور پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی عزیزان گرامی تعمیر ہوئی ہے۔ اور اس گھر کی فضیلت کے کئی پہلو ہیں میرے عزیزوں اور بھائیوں، وہ اس اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ اس گھر کی قسم بھی اللہ رب العالمین نے کھائی، اور اس گھر کو بابرکت گھر اور بابرکت مقام پورے اس شہر کو قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 1885 نمبر حدیث ہے، فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من برکہ، اے اللہ رب العالمین جس طرح تو نے مکہ مکرمہ میں برکتیں نازل فرمائی ہیں، اے اللہ رب العالمین اسی طرح میرے شہر مدینہ میں بھی برکتیں نازل فرما۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس گھر کی تعمیر، اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے، یہ صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، اختصاراً میں عرض کیے دیتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی ہاجر کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پہ آباد کیا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے سورہ ابراہیم میں
کہ ابراہیم نے یہ کہتے ہوئے ان کو وہاں پہ آباد کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنے اہل و عیال کو اس جگہ پہ، ایسی جگہ پہ ان کو رہائش دی ہے، ایسی جگہ پہ بسانے کی کوشش کی ہے، بوادن، ایسی وادی ہے، غیر ذی زرع، جہاں پہ کوئی زراعت کا نام و نشان نہیں۔ آپ تصور کیجئے، انسانی فطرت ہے، آپ نے کسی کالونی میں مکان لینا ہو، کسی علاقے میں کوئی جگہ لینی ہو، کوئی دکان لینی ہو، بندہ 100 مرتبہ سوچتا ہے یار یہاں پہ آبادی کیسی ہے، آبادی ہے نہیں، میری اولاد ڈرے گی، میری بیوی ڈرے گی، میرے بچے ڈریں گے۔ تصور کریں، آفرین ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو وہاں پہ بسایا صرف ایک مقصد کے لیے، بوادن غیر ذی زرع۔ اللہ یہاں پہ زراعت بھی نہیں، لیکن عند بیتک المحرم، اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ لوگ نماز قائم کریں، یہ میرے گھر والے نماز پڑھیں، یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سوچ کاش ہر مسلمان کے اندر آ جائے کہ مسجد کو ترجیح دیں، مسجد کے قریب گھر کو ترجیح دیں۔ مسجد کے قریب گھر ہوگا، آپ کے بچے بھی نمازی بنیں گے، مسجد کے قریب گھر ہوگا، آپ کے بچے قرآن پڑھنے والے بنیں گے، دعائیں یاد کرنے والے بنیں گے، مسجد کا کلچر ان کے دل و دماغ میں آئے گا۔ یہ مسجد کا تبرک اور مسجد کی برکت انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے گھروں میں بھی اسی طرح نازل فرمائیں گے۔ تو وہاں پہ ان کو ایک مشکیزہ پانی کا، کچھ کھجوریں ایک بورے میں دے کر ابراہیم وہاں سے چلے گئے۔ وقت گزرا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کبھی ادھر کو دائیں بائیں صفا مروہ پہاڑی کی طرف، جہاں پہ اب وہ آج نشانیاں موجود ہیں، پہاڑیاں تو تقریباً ختم ہو گئیں، وہاں پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہاں پہ پانی کا چشمہ جاری کیا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت تھی کہ ان کے لیے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ سیدہ حاجرہ اس پانی کو اپنے چلو کے ساتھ اپنے اس مشکیزے میں ڈالتی جاتی اور ساتھ اس کو ٹھہرنے کا تقاضا کرتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ پانی سیدہ حاجرہ نہ روکتی، آج پورے عرض پہ وہی پانی پھیلا ہوتا، اتنی کثرت میں پانی جو ہے نا لوگوں کے پاس ہو جاتا۔ تو وہاں پہ اب یہ وہاں پہ رہی، کچھ وقت گزرا ہے، قبیلہ بنو جرہم جو اہل عرب کا ایک پرانا قبیلہ تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ پرندے جو ہیں نا وہ وہاں پہ اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے تصور میں لائے، ہر کسی بھی جہاں پہ لوگ کچھ ہوتے ہیں نا، قبیلہ، گروہ، کوئی مسافر، ان میں کچھ اہل عقل، اہل دانش، زیرک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے کہا لگتا ہے یہاں پہ پانی موجود ہے جس وجہ سے پرندے پھر رہے ہیں۔ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ، انہوں نے وہاں پہ آ کے دیکھا کہ پانی موجود تھا۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، رہیں۔ یہ پوری حدیث ہے جو میں آپ کو جس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ رہیں، لیکن پانی کا اختیار آپ کو نہیں ہوگا، وہ ہمارے پاس ہوگا، رہے وہاں پہ۔ اور انہوں نے وہاں پہ اپنے گھر آباد کی، اپنے گھر آباد کر کے رہائشیں اختیار کی، ان کی اولادیں وہاں پہ ہوئیں۔ انہی کی اولادوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک لڑکی کی شادی کی گئی۔ اور یہی وہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور وہاں پہ آ کر گھر میں پوچھا کہ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، کیسا وقت گزر رہا ہے؟ انہوں نے تنگی دامہ کی شکایت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نصیحت کر کے چلے گئے کہ آپ ہے نا جب آپ کے خامد آئیں گے نا ان کو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ وقت گزرا، حضرت اسماعیل گھر آئے، خاتون نے کہا آج ایک بزرگ آئے تھے، وہ یہ کہہ کے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے وہ میرے باپ تھے، وہ آپ کے لیے مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ یہ ناشکری بیوی ہے، اس کو گھر سے فارغ کر دیں، طلاق دے دیں، اس لیے آپ واپس چلے جائیں اپنے گھر۔ نئی شادی کی ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام نے نئی شادی کی۔ وقت گزرا، ایک دن ابراہیم علیہ السلام پھر آئے اور آگے پوچھا کیا حال ہے، گزارا کیسے چل رہا ہے؟ شکر الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے۔
سارا اللہ کا دیا گیا رزق موجود ہے، گوشت ہم کھاتے ہیں، فلاں چیز کھاتے ہیں، انہوں نے بتایا یہ سارا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کے چلے گئے کہ آپ کے خامد آئیں گے، انہیں کہنا کہ ایک اللہ کے بندے بزرگ آئے تھے، وہ یہ مشورہ دے کے گئے۔ آپ تصور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مشورہ دے گئے، اسماعیل علیہ السلام اس اشارے کو اسی طرح سمجھ گئے، تو جو حضرت ابراہیم کہہ کے گئے، کہنے لگے وہ میرے باپ تھے جو آپ کو یہ مشورہ دے کے گئے ہیں کہ آپ کی بیوی اب بہت اچھی ہے، اس کے ساتھ ہم گزارا کیجیے۔ یہ اتنی لمبی حدیث جس کا خلاصہ آپ کے سامنے میرے بھائیوں عرض کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اس گھر کی تعمیر نو کروں، اور وہاں پہ جہاں پہ آج بیت اللہ ہے، سیلاب کی وجہ سے یہ بیت اللہ یہاں پہ نہیں تھا، یہ سارا منہدم ہو کر سیلاب کی نظر ہو کر ایک ٹیلہ سا بن گیا تھا، ایک ٹیلہ سا یعنی مٹی کا تودا سا سمجھ لیں کہ اونچا بن گیا، کہ جو عمارت خانہ کعبہ کی تھی وہ پانی میں بہہ گئی۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر عزیزان گرامی گھر تعمیر کیا۔ تو ساتھ گھر تعمیر کرتے جاتے اور ساتھ اللہ سے دعا کرتے جاتے، اور وہ سارا تذکرہ اللہ نے پہلے اس بارے میں کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر بنیادیں بنا رہے ابراہیم بھی اور اسماعیل، اللہ سے ساتھ دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ ہماری اس محنت کو قبول کر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، بیٹا بھی اللہ کا پیغمبر، لیکن ساتھ ذہن میں یہ بات نہیں آئی اور ہم بڑا لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ دنیا داری میں ہمارے لوگوں میں ذہن میں آ جاتا ہے، 4 پیسے مسجد میں لگا لیں چودھری بن جاتے ہیں، ایمی کسی پہ روب ڈالتے پھریں گے، ہر بندے پہ روب ڈالتے پھریں گے تاکہ پتہ لگے میں مسجد کا چودھری ہوتا ہوں جناب، پتہ لگے، ٹک ٹک آ کے بٹن مارو، آ کے پتہ لگے صدر صاحب آ گئے اور سیکٹری صاحب آ گئے، خزانچی صاحب آ گئے، پتہ لگے، اور آ کے ایسے ہی روب انتظامی یہ چھوٹے سٹاف پہ ڈالتے رہیں۔ یہ کام نہیں میرے بھائیوں، اس نے ہمیں عاجزی سکھائی، اس چیز نے ہمیں عاجزی سکھائی ہے کہ باپ بیٹا تعمیر کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے محنت کو قبول کر لیں، اور ساتھ دعائیں جو کی ہیں عزیزان گرامی وہ سننے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، الہی اس گھر کو امن والا بنا دے، امن اور سکون والا بنا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا اور فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ میرے عزیزو، دنیا میں ابراہیم کی اس دعا نے ہمیں سکھایا ہے کہ کسی بھی ریاست کو اگر آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مملکت کو، کسی بھی علاقے کو اگر آپ مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے امن ہونا چاہیے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، الہی اس گھر کو امن والا بنا دے۔ اور دوسرے نمبر پہ معیشت کی بات بعد میں کی، وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس کے باسیوں کو پاکیزہ رزق بھی عطا فرما، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ اس وقت کو یاد کرو ہم نے اس گھر کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، بار بار آنے کی جگہ بنایا، کہ جو مسلمان جاتا ہے الحمدللہ اس کے دل میں مزید تڑپ ہوتا ہے، اللہ پھر جاؤں، اللہ دوسری مرتبہ بھی جاؤں، اللہ تیسری مرتبہ بھی جاؤں، اللہ چوتھی مرتبہ جاؤں۔ کتنے خوش نصیب یہاں پہ بھی اس مسجد میں موجود ہیں، اللہ کریم ان کو توفیق دیتا ہے، وہ ہر چند ماہ بعد جاتے ہیں، اللہ کریم ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو، یہ مثابۃ للناس کا یہ معنی ہے کہ بار بار آنے کی جگہ بنایا، وہ امنا، اور اس کو امن کی جگہ بنایا۔ تو جب بنیادیں تعمیر ہو رہی تھی
کچھ بنیادیں اونچی ہو گئی نا، جس طرح بندے کے قد کے برابر ہوتی ہیں تو پیڈ لگائے جاتے ہیں، گو باندھی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کے لائے کہ ابا جان اس پتھر پہ چڑھیے، آپ تھوڑے سے اونچے ہو جائیں گے، بنیاد ابھی مزید اونچی دیوار ہو جائے گی۔ وہ پتھر جس پہ چڑھے، وہی پتھر آج اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے، شرعی طور پہ اس پتھر کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ اس کو چومیں جا کے، آپ اس کو چومیں جا کے، آپ اس کو سینے سے لگائیں، کوئی اس کی اہمیت فضیلت نہیں ہے۔ وہ ایک مقام ابراہیم ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہاں پہ آپ نے اس کو جائے نماز بنانا ہے، نماز کی جگہ بنانا ہے۔ آپ عمرہ کریں، آپ حج کریں، طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں وہاں پہ پڑھیں، ہمیں یہ حکم ہے۔ لیکن اس پتھر کے حوالے سے اس کو چومنا، اس کو رومال لگا لگا کے چومنا، اس کی میرے بھائیوں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو خیر یہ ذہن میں رہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ریاست میں امن ہونا الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کتنا فضل ہے۔ آپ سکون کے ساتھ، اپنی بڑی موج کے ساتھ یہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کھلی ہے۔ اور پوچھیے اہل غزہ سے کہ جن کے پاس مضبوط فوج نہیں اور ان کی کیفیت کیا، بیچارے کل پڑھا جی 40 دنوں بعد اقصی مسجد کھلی ہے، 40 دنوں بعد۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ یہ پاکستانی قوم، یہ ارض پاکستان، اور جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج الحمدللہ وہ پاکستان وہ دنیا میں ثالثیاں کرا رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میرے ثالثیاں چودھری کراتے ہوتے، چودھری پنچایتیں چودھریوں کے گھر لگتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے آگے شکرانے کے نفل پڑے، اللہ نے ہمیں مقام دیا، اللہ نے ہمیں مقام و مرتبہ دیا۔ اور گیلپ کے سروے کے مطابق 93%، 93% پاکستانی اس بات پہ خوش ہے کہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو یہ مقام دیا ہے کہ یہ امن والی جگہ ہے، امن والی جگہ ہے، سکون والی جگہ ہے۔ اللہ کریم ہمارے افواج پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس وقت جس سیاسی قیادت نے، وزیر اعظم نے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اللہ کریم ان کو اس کاوش کا تا دیر اس کا اجر عطا فرمائے۔ ارض پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور تمام بلاد وطن جو مسلمان کے اوطان ہیں، جتنے بھی وطن ہیں، اللہ کریم سب میں استحکام نصیب فرمائے۔ یہ میرے بھائیوں یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، ورنہ آج پوری دنیا جو اس پاکستان کو پوچھتی کہیں نہیں تھی، اللہ نے کتنا فضل کیا۔ یہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ سب سے پہلے امن قائم کریں۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی، اللہ نے ہمیں اٹامک قوت دی، اور ساری قوت دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ڈرائیونگ سیٹ دے دی، اب لوگوں کی صلح کروا رہے ہیں۔ اللہ کریم اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس شہر کی فضیلت بیان کی، میں نے 5 باتیں آپ کو سورہ آل عمران کی آیت کی روشنی میں بتائیں کہ یہ بابرکت مقام ہے، یہ پہلا گھر ہے، اور اس کے بعد یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اور جو شخص اس میں آتا ہے اس میں امن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اس گھر کی یہ فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ امن والی جگہ ہے، وہ امن کیسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امن کی فضیلت اس انداز سے بیان کی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایسی جو امن والی ریاست ہو نا، اللہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ایسی بستی جو امن والی، جہاں پہ امن ہو وہاں آپ کے باسی مطمئن ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی، آپ نے ساتھ جنگ کے پی کاٹی، مہنگی چیزیں خریدی ہیں، پیٹرول مہنگا خریدا ہے، ڈیزل مہنگا خریدا ہے۔ اللہ کریم سے ہم پھر دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ساری دنیا کے لیے، بالخصوص اللہ ارض پاکستان کے لیے ان نامساعد حالات کو ہمارے لیے موافق کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کہتے ہیں یہ جو امن والی بستی ہوتی ہے، جب امن ہوگا یاتیہا رزقھا رغدا، پھر بافراغت رزق ملتا ہے، پھر رزق ملتا ہے، انویسٹر آتے ہیں، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ چلتی ہے، پھر وہاں پہ اچھی تجارت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ نے وارن بھی کیا ہے، یاد رکھیے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
جس طرح اللہ نے ایک مثالی بستی کی مثال بیان کی ہے، سمبولک بستی کی، فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اگر اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، سارا کچھ اللہ نے دیا، آپ کو فضیلت اللہ نے دی، اس وطن عزیز اس نعمت کو بھی اللہ نے ہمیں دیا، اور اگر ناشکری کی تو جس طرح اس بستی کا حال ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر آپ کے اوپر خوف کے بادل منڈلائیں گے، پھر آپ کی ہر لحاظ سے بھوک پڑے گی، قحط آئے گا، اور اس طرح کا قحط آئے گا لوگ بھوکے مریں گے۔ تو اللہ رب العالمین اس کیفیت سے پورے مسلم دنیا کو اللہ کریم اس کیفیت سے محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ میرے عزیز دوستو، یہ ہے سارا کچھ جو ہمیں سمجھنا ہے، یہ امن کی کیفیت جو اللہ نے پہلے مکہ میں دی اور آج تک الحمدللہ وہی کیفیت ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ کتنا عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کی 3709 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما اطیبکی من بلدۃ واحبکی الی، اے مکہ مکرمہ تو کتنا مجھے عزیز ہے، تو کتنا طیب ہے میرے نزدیک، کتنا محبوب ہے میرے نزدیک، ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیر، اے مکہ اگر تیرے باسی مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے کہ جس وجہ سے آپ تنگی کا شکار ہو کر عبادت میں تنگ ہو کر آپ وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، فرمایا اے مکہ اگر یہاں کے باسی تیرے باسی مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے ما سکنت غیرک، اے مکہ میں کبھی تیرے علاوہ کسی جگہ پہ سکونت اختیار نہ کرتا، کسی جگہ پہ رہائش اختیار نہ کرتا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا کرتے تھے، فَجْعَلَ فِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ آج ہر مسلمان کی کھینچ پڑتی ہے، محبت ہے، اٹریکشن ہوتی ہے کہ میں اس گھر کی طرف چلا جاؤں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے۔ وہ مکہ جہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، جہاں پہ زراعت کا نام و نشان نہیں، ہمارے کتنے باسی ماشاءاللہ یہاں پہ نمازی ہو کے آئے ہیں، دنیا کو کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو اللہ نے وہاں پہ پہنچایا، اگتا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھرم رکھا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے بھرم اس طرح رکھا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے، تَحْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُم يَشْكُرُونَ، اللہ یہ پھل کھائیں، تیری عبادت کریں، پاکیزہ رزق کھا کے اللہ تیرا شکر ادا کریں۔ آج ہر مسلمان کا یہ دل کیوں جھکتا ہے؟ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی، اور دوسری دعا جو اسی طرح کی سورہ حج میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دیجئے، حج کا اعلان کریں، اس گھر کی طرف قصد کرنے کا اعلان کریں، یَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ پیدل بھی آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، دبلی پتلی سواریوں پہ بھی آئیں گے۔ آج وہ ممالک جن کی سعودی عرب کے ساتھ سرحد لگتی ہے، یمن کا علاقہ ہے اور اسی طرح شام کا علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے، وہ اپنی گاڑیوں پہ حج کرنے آ جاتے ہیں، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہو اچھی پہ آ جاتا ہے، ماڑی گاڑی ہو ماڑی پہ آ جاتا ہے، یأتوک رجالاً پیدل ہو پیدل آ جاتا ہے، دبلی پتلی سواری ہو اچھی سواری ہو ماڑی ہو سارا آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ یأتین من کل فج عمیق، دنیا کے دور دراز علاقوں سے یہاں پہ کھینچ کے چلے آئیں گے۔ یہ مسلمان کی اس علاقے سے محبت ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان کی، پہلی حدیث سنن ابن ماجہ کی 1406 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فیما سواہ، میری مسجد نبوی میں
نماز ادا کرنا دوسری نمازوں کے مقابلے میں 1000 نماز زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ کتنی؟ 1000، 50,000 نہیں، 1000 نماز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، وہاں پہ صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، مسجد حرام میں نماز پڑھنا دوسری مسجد کے مقابلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس گھر کی فضیلت ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فضیلت کا دوسرا مقام بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی 1189 نمبر حدیث ہے، فرمایا ثلاثۃ لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدیں ایسی ہیں آپ رخت سفر باندھنا ہے، ثواب کی نیت کے ساتھ جانا ہے۔ ایک شخص ہے نا، جس طرح ہمارے دوست ہیں، کہتے ہیں میں فلاں جگہ پہ جمعہ پڑھ لوں، فلاں پڑھ لوں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے ادھر ثواب نہیں زیادہ ملتا، ویسے دلچسپی ہے۔ یہ اس کی بات ہے جو شخص یہ سمجھے کہ میں فلاں جگہ پہ جاؤں، لاہور جاؤں، پشاور جاؤں، فلانی جگہ پہ جاؤں گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ زیادہ ثواب صرف 3 مسجدوں میں ملتا ہے، مسجد الحرام، مسجد حرام میں آپ نے حدیث سن لی، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، اور چوتھی جو مسجد ہے وہ فضیلت بیان کی گئی حدیث نبوی میں۔ آپ نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آ کے 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ چیزیں ہیں جو اس گھر کی فضیلت ہے، اس علاقے کی فضیلت۔ تیسری فضیلت کہ ساری کائنات اس کا قبلہ مکہ مکرمہ میں، اس سے پہلے قبلہ تھا بیت المقدس کا۔ 16 سے 17 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں اسی گھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھا۔ تقلب وجهك فی السماء، دوسرے سپارے کی آیات۔ اب میں اللہ آپ کو حکم دیتا ہوں، فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اپنا رخ انور موڑیے بیت المقدس سے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ اہل کتاب جو عیسائی ہوں، جو یہودی ہوں، ان کو علم ہے کہ یہ جو آخری نبی ہے اس کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے اللہ کی طرف سے بیت اللہ الحرام کو قرار دیا جائے گا۔ اور اسی لیے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یعرفونہ، وہ اس نبی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی کتاب کو بھی جانتے ہیں، اس کے دین کو جانتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں۔ کس طرح جانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ اور بھائی کبھی کو باپ اپنے بچے کو بھولتا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو بھولتی ہے، تو اللہ نے اس اگلی آیت میں فرمایا یہ اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ گھر اتنی فضیلت والا ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، آخری نبی کا قبلہ ہے، تو وہ اسی طرح ہی علم ہے جس طرح ان کو اپنے بچوں کی پہچان ہے، یہ اس قبلے کی بھی اسی طرح پہچان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ بیت اللہ الحرام ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی گھر میں، یعنی اسی کے مضافات میں جو مائے زمزم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی 3062 نمبر حدیث ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا بابرکت پانی دیا ہے، آپ اس کو پئیں، لما شرب لہ، جو اللہ سے مانگیں گے، جس مقصد کے لیے پئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی عطا بھی فرمائے گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ چیزیں، یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقام ابراہیم ہے نا، پہلے ابھی فضیلت بتائی آپ کو، فرمایا واقفت ربی فی ثلاث، میں نے
اللہ رب العالمین کے 3 احکامات کی موافقت کی ہے۔ نمبر 1، لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ ابراہیم، کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو اس کو نماز کی جگہ نہ بنا لیں، تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، کہ اس جگہ پہ آپ نماز پڑھیں۔ وہ آپ کو بات ساری بتا دی ہے کہ 2 رکعتیں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے قبلے کی خواہش کی، اللہ نے قبلہ عطا فرما دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر یہی مکہ ہے جہاں پہ جس کی فضیلت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا من حج فلم یرفث، جو حج کرتا ہے فلم یرفث، وہ اس میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، ولم یسخر، شور نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا کسی، کان کیوم ولدتہ امہ، اس کی کیفیت ایسی ہے جس طرح میرے عزیزو، جس طرح اس کو آج جنم ہوا ہے، آج اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور آخری حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرکن والمقام، یہ رکن یمانی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مقام ابراہیم، یاقوتان من یاقوت الجنہ، یہ جنت کے ہیروں میں سے 2 ہیرے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایسے ہیرے ہیں نورہما لاضاءت ما بین المشرق والمغرب طمس اللہ نورہما ولو لم یطمس، جامع ترمذی کی 878 نمبر حدیث ہے۔ یہ ایسے ہیرے ہیں، ان کا نور اتنا ہے ولو لم یطمس، اگر اللہ ان کے نور کو نہ بجھاتے لاضاءنا ما بین المشرق والمغرب، اللہ نے بجھا دیا ہے، نہ بجھاتے مشرق و مغرب تک ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کی بات ہے۔ اور جنتی پتھر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 877 نمبر جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ نزل الحجر الاسود من الجنہ، یہ حجر اسود یہ اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے، فسودتہ خطایا ابن آدم، اور اس کو بنی آدم کی خطاؤں نے کالا کر دیا ہے۔ اس نے گناہ چوس چوس کر، لوگوں کے گناہ لے لے کر، لوگوں نے بوسے لیے، گناہ چوسے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو کالا کر دیا، اس لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اسود کالے کو کہتے ہیں، اب یہ سفید کو کہتے ہیں۔ یہ سفید تھا لیکن اب کالا ہو گیا ہے۔ اتنی باتیں سنی ہیں، اب اللہ سے یہ بھی دعا کریں اللہ کریم یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرما، اللہ کریم ہمیں بار بار اس علاقے میں لے کے جا، اللہ حج و عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرما۔ اگلے جمعے انشاءاللہ مدینہ منورہ کے حوالے سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔